ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس بخاری میں آپ نے کتاب الوضو کی کے 3 باب کو سماعت کیا، جس میں وضو کی فضیلت کا ذکر کہ اعضائے وضو کرنے والے کا چمکتا ہے، اور یہ کہ وضو کی فرضیت جس آیت کریمہ سے سورہ مائدہ کے ثابت ہے اس کی تلاوت کی۔ امام بخاری نے باب کی مناسبت سے اس کو نقل فرمایا، اور یہ حدیث پاک کی قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ کر لے۔ تو وضو کرنے کی اور وضو علی الوضو کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کے ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ عبد المؤمن اب المسلم، کہ مسلمان مومن بندہ جب وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، تو جب اپنے چہرے کو دھلتا ہے، خرجت من وجہہ کل خطایا کل خطیۃ نظرت الیہا بعینہا مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب بندہ اپنے چہرے کو دھلتا ہے تو اس کے آنکھ سے ہر وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جس کی طرف اس نے دیکھا ہو۔ ایسے ہی جب وہ اپنے ہاتھ کو دھلتا ہے تو ہاتھ سے ہر گناہ اور خطا جھڑ جاتے ہیں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو اس نے ہاتھ سے کیے ہوں۔ اسی طرح سر کا مسح کیا، جب کانوں کا مسح کرتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھلتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پوری حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ وَإِذَا غَسَلَتْ يَدَهُ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ بَطَشَتْهُ يَدَاهُ، جس کو اس نے ہاتھ نے کیا ہو یا جس کو اس نے پیر نے کیا ہو۔ مگر یاد رہے کہ یہ فضیلت یعنی گناہ کے مٹنے کی، یہ گناہ صغیرہ کے تعلق سے ہے، رہا گناہ کبیرہ تو بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے۔ دوسری روایت میں موطا امام محمد میں وہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اور امام مسلم نے بھی نقل فرمایا کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں، ارشاد فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، مسجد کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسے ہے جسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنا۔ اور یہ کہ جب وہ وضو کر کے اچھا وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور آیت کریمہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھولو۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں: منہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اب یاد رہے کہ اس میں دوسری روایت میں ہے کہ ہر عضو کو سرکار نے 1 بار دھلا، 2 بار، 3 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کسی عضو کے دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی عضو کے دھونے کا یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تیل کی طرح پانی چپڑ لینے، یعنی ایسے ہی جسے تیل لگایا جاتا ہے اسی طرح چپڑ لیا
کہ ایک آدھ بوند بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو ہوگا اور نہ ہی اس سے غسل ادا ہوگا۔ لہٰذا اس کا سخت خیال کرنا ضروری ہے، بالخصوص عورتیں اس جانب بہت کم توجہ دیتی ہیں، اس لیے جو بھی عورت ہو یا مرد ہو اگر توجہ نہیں دے گا تو نماز اس کی برباد ہوگی۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے تو اس پانی نہ بہے گا، لہذا ان ساری جگہوں کو اچھی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، بالخصوص جیسے وہ افراد جن کے پیر پھٹ جاتے ہوں یا ایک کی برتن وغیرہ دھلنے کی وجہ سے ہاتھوں کی انگلیوں میں کچھ پھٹن سی یا جلد میں سکڑن سی محسوس ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دھلنے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یوں ہی بیٹھے رہنے سے ٹخنوں میں جو ابھری ہوئی ہڈیوں کے پاس گوشت چمڑے سخت ہو جاتے ہیں، تو ان جگہوں کو بھی احتیاطاً بہت احتیاط کے ساتھ رگڑ رگڑ کر کے دھلنا چاہیے، اور بال اگنے کی جگہ سے پیشانی میں تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھلنا ضروری ہے۔ ایک بات کا اور خیال خاص طور پر ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ منہ دھلتے ہیں تو ہونٹوں کو بہت زور سے بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہونٹوں کا اوپری حصہ جو کھلا ہوتا ہے، چونکہ اس پر پانی بہانا فرض ہے، اور جب منہ دھلتے وقت کسی نے منہ کو سکڑ لیا، کھینچ لیا اپنی طرف، تو اوپری حصے پر پانی نہیں بہتا یا تر ہو جاتا ہے مگر بہتا نہیں، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے طریقے سے تو ہونٹوں کا وہ حصہ جو بند کرنے کے بعد عادتاً ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے، لہذا کافی زور سے بند کر لیا اور کچھ حصہ چھپ گیا، پانی نہ بہا، کلی کرتے وقت دھل جائے کم سے کم، تو اس صورت میں ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس وجہ سے بھی نہ ہوا، کسی نے بھول گیا، کوئی کلی نہ کیا، تو بہرحال اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کان کے بغل کا حصہ، کن پٹی وغیرہ، ان ساری چیزوں پر خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناک میں نتھ پہنا ہے، سوراخ اگر بند نہ ہو تو پانی بہانا ضروری ہے، اگر اس کے اندر پہنا ہوا ہے تنگ ہے تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، اور اگر تکلیف ہے تو اس کی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح عمر کے ڈھلنے کی وجہ سے چہرے کی جلدوں میں سکڑن ہوتی ہے، آنکھوں کی پلکوں پر سکڑن آ جاتی ہے، تو آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کے جو ہے اندر کا حصہ تو نہیں لیکن جو اوپری پلکیں ہیں، جو اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کبھی جلد کے سکڑ جانے کی وجہ سے وہاں پر بھی پانی نہیں پہنچتا، لہذا اسے بھی اچھے طریقے سے دھلیں۔ منہ دھلنے میں آنکھ کو بہت جم کر میچنا نہیں چاہیے کہ جلدیں چھپ جائیں۔ پلک کا ہر بال پورا پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں سو کر اٹھنے پر کیچڑ وغیرہ لگا ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ اسی طرح کوہنیوں پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو ان 6 انگلیوں کو بھی دھلنا فرض ہوگا۔ مسح کا طریقہ یہ ہوگا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے مگر پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، تو اس کے لیے چاہیے کہ ہاتھ تر ہونا چاہیے، اور پانی سے ہاتھ کو بھی تر کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے سر کا مسح کریں۔ اب آگے کی حدیث، اس باب کی کتاب الوضو کی چوتھی حدیث، چوتھا باب، باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن۔ یہ باب ہے کہ شک کی وجہ سے وضو نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ یقین ہو جائے، یعنی وضو کے ٹوٹنے کے بارے میں اگر شک پیدا ہو جبکہ وضو کرنے اسے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، اچھی طرح اسے یقین ہے کہ میں نے وضو کیا ہے، اب اس کے بعد اسے شک واقع ہو کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یعنی وضو کے کرنے اور ہونے پر یقین ہو مگر وضو کے ٹوٹنے میں شک واقع ہو، تو یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر شک پیدا ہوا کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا جبکہ وضو کرنے کا اسے یقین ہے، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 1-2 بار اگر شک واقع ہو تو شک پر عمل کرے، لیکن اگر بار بار شک واقع ہوتا ہو تو اس پر توجہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ شک شیطان کی طرف سے ہے،
جو وضو میں بالخصوص نماز میں شبہ ڈالتا ہے، جسے ولہان وغیرہ کہتے ہیں۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت حدیث نقل فرمائی۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حدیث کی تلاوت کر لیں، حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن مسیب وعن عباد بن تمیم عن عمہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی امام زہری نے، اور روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، اور روایت کرتے ہیں عباد بن تمیم سے، اور روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے، انہو شکا، انہوں نے شکایت کی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کیا شکایت کی؟ الرجل الذی یخیل انہ یجد شیء فی الصلاۃ، شکایت یہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا مرد ہے، شخص ہے، الذی یخیل الیہ، کہ جس کو بار بار یہ خیال آتا ہے، انہ یجد شیء فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں کچھ پاتا ہے، یعنی ہوا وغیرہ کے خارج ہونے کا اسے شبہ ہوتا ہے۔ فقال لا ینفتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف توجہ مت دو، او لا ینصرف، اس کی طرف توجہ مت دو، یا ایک کی نماز سے مت پھرو، نماز مت توڑو، حتی یسمعوا صوتا او یجدوا ریحا، یہاں تک کہ آواز کو سنو، یعنی ہوا کے خارج ہونے کی آواز آئے، او یجدوا ریحا، یا ایک کی بدبو پاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہوا نکلنے اخراج ریاح سے آواز نہ آئی یا بدبو نہ آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ یقینی طور پر اسے معلوم ہے کہ ہوا خارج ہوئی۔ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخراج ریاح کے موقع پر بدبو نہیں آتی، کبھی کبھی نہ آواز ہوتی ہے نہ ہی بدبو آتی ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، بظاہر اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، جب تک یقین نہ ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، صرف شک اور شبہ اور خیال کی وجہ سے نماز سے مت پھرے اور نہ ہی نماز کو توڑے، کیونکہ ہم نے بتایا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر وضو کرتے وقت کسی عضو کے دھونے میں شک ہو اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تو اس کو دوبارہ دھل لے، یعنی اگر پہلی بار شک واقع ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی طرف توجہ دے لے اور اعادہ کر لے، اور اگر اکثر شک پڑتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دے۔ ایسے ہی اگر وضو کے بعد شک ہو تو اس کا بھی خیال نہ کریں، اس کا بھی خیال نہ کرے، کیونکہ کبھی کبھی یہ شک جو ہے نا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص باوضو تھا، اسے یقین ہے کہ میرا وضو ہے، میں وضو کر چکا ہوں، اب اسے شک ہوا کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا، تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہو، اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے، جیسا کہ حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے۔ اب اس صورت میں اگر وسوسہ پیدا ہو اور یہ کہے احتیاطاً لاؤ وضو کر لیں، تو یاد رہے کہ اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ وسوسہ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب اسے یوں ہی لگا اور اس نے وضو کر لیا ہے نا احتیاط کے طور پر، لیکن اگر وسوسہ ہو بار بار وسوسہ جو بار بار آتا ہے نا، تو اس صورت میں وسوسے کی بنا پر احتیاطاً وضو کرنا یہ احتیاط پر عمل نہیں بلکہ شیطان لعین کی پیروی ہے۔ اگر بے وضو تھا، اب دوسری صورت، اگر شخص بے وضو تھا، اب اسے شک ہوا کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو اب وہ بے وضو ہی مانا جائے گا، اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ جس جانب یقین ہے اگر اس کے خلاف میں شک واقع ہو تو شک پر عمل نہ کرے، یقین پر عمل کرے۔ اگر وضو کا اسے یقین ہے اور شک واقع ہوا تو پہلی بار ہے تو ٹھیک ہے، ایک دو بار ہوا، لیکن اگر بار بار ایسا ہوتا ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے تو اس پر عمل نہ کرے۔ یوں ہی اگر وہ بے وضو تھا، اسے پکا یقین ہے، معلوم ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو کر لے، کیونکہ اب وہ بے وضو مانا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں
کہ اسے معلوم ہے وہ وضو کے لیے بیٹھا تھا. کبھی ہوتا ہے کہ آدمی گیا وضو کرنے کے لیے، اچانک کوئی ایسے اہم کام آ گیا، بھاگ کے چلا آیا کام کرنے کے لیے، اور بعد میں یاد آ رہا کہ میں وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کہ نہیں کیا تھا، اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں. تو اس صورت میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے جبکہ وہ وضو کے لیے بیٹھا ہو. اب ظاہر سی بات ہے جب وضو کے لیے بیٹھا تو یہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے جانب وضو کرنے کی جانب معاملہ اس کا راجح ہے. اسی طرح ہوا کے خروج کا بھی مسئلہ ہے. تو بہرحال ان ساری صورتوں میں صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ فرماتے ہیں بار شریعت کے اندر کہ میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب ہے، تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے، اس جگہ کو دھو لے، اور اگر بار بار ایسے شبہ پڑتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے کہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ وضاحت ہوگی کہ سرکار نے جو فرمایا کہ آواز سنے یا بو پائے تو وہ جو ہے جب تک نہ پائے نہ پھرے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آواز سنے یا بو پائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اسے وضو کے ٹوٹ جانے کا یقین نہ ہو، صرف شبہ کی وجہ سے نماز نہ توڑے، نماز سے نہ پھرے. بہرحال یہ مسئلہ بہت ضروری تھا اور ذہن میں اسے رکھنا ضروری ہے. اب باب کی کتاب الوضو کی اگلی حدیث 5واں باب، باب التخفیف فی الوضو. یہ باب ہے وضو میں تخفیف کے بیان میں، ہلکا وضو کرنے کے بیان میں. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمر قال اخبرنی قریب عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، اور روایت کرتے ہیں عمر سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی قریب نے، اور روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، سوئے، ہے نا، یہاں تک کہ آپ کے سونے میں گھراٹے کی آواز آئی. ثم صلی، پھر آپ نے اٹھ کر کے نماز پڑھی. ربما قال، کبھی کبھی فرماتے تھے اضطجع حتی نفخا، سرکار چت لیٹ گئے آرام سے یہاں تک کہ گھراٹے کی آواز آئی، ناک بجنے کی. ثم قام، پھر سرکار کھڑے ہوئے، فصلی، پھر نماز پڑھی. ایک سند ہو گئی، یعنی وضو نہیں کیا. اب تحویل سند. ثم حدثنا بی سفیان و مرتن بعد مرتین عمر، پھر یہی حدیث ہم سے سفیان نے کئی بار روایت کی حضرت عمر سے، اور روایت کرتے ہیں قریب سے، اور روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. قال، حضرت ابن عباس نے فرمایا بتو اندا بتو، باتا یبیتو سے بتو، شب گزاشتم، رات گزارنے کے معنی میں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رات گزاری. بتو عند خالتی میمونہ لیلۃ، میں نے اپنے خالہ میمونہ کے ہاں ایک رات گزاری. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، جب رات کچھ گزری، من اللیل من تبعیضیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، جب کچھ رات گزری تو اٹھے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فلما کانا فی بعض اللیل قام رسول اللہ، رات میں اٹھے یا رات کی کچھ گزر گئی تب اٹھے. قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بیدار ہوئے اور کھڑے ہوئے. فتوضأ من شن معلق. دیکھیے یہاں عبارت میں آپ لوگوں کو ذرا سا شبہ ہوگا، تو عبارت کو غور سے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فلما کانا فی بعض اللیل، ہے نا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سویا، میں نے رات گزاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے، جب کچھ رات گزری تو اٹھے. رات میں اٹھے، اب کب اٹھے؟ کہتے ہیں کچھ رات گزر گئی تب اٹھے، ہے نا. اس کے بعد قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفیفا، اور ایک پرانی مشک سے، یہ خوشبو والی مشک نہیں، مشکیزہ ہے نا، جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، ایک پرانی جو ہے مشک سے جو لٹکی ہوئی تھی، ہلکا وضو فرمایا. کیسا وضو فرمایا؟ ہلکا وضو فرمایا.
شن معلق، لٹکے ہوئے مشکیزے سے، وضو فرمایا خفیفاً، ہلکا وضو، یخففہ عمر، حضرت عمر جو ہے اس کے، عمر بن دینار اس کے ہلکے اور تھوڑے ہونے کو بیان کرتے تھے